بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت شاندار، بہت زبردست زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی خراب، بہت ہی بدحال زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کچھ لوگوں کی زندگی اتنی اچھی اور اتنی خراب کیوں ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ ان دونوں لوگوں کی زندگیوں کے خراب یا اچھے ہونے میں جو فرق ہوتا ہے وہ خیالات کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، آپ کے خیالات آسمانوں پر سنائے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ یہاں سوچ رہے ہوتے ہیں ان کا آسمانوں پر تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خیالات کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی بولنا شروع کر دیتا ہے، جو وہ بولتا ہے وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو کام وہ بار بار کرتا ہے وہ اس کی عادتیں بن جاتی ہیں، اور انسانوں کی عادتیں ان کا کردار تخلیق کرتی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم کمزور اخلاق کردار کے مالک ہو تو آپ کو غصہ آ جائے گا، لیکن آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کے خراب کردار اگر آپ کا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ منفی خیالات رکھتے تھے، اس لیے آپ کا کردار خراب ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ نے اپنے خیالات کی حفاظت کر لی تو آپ اپنی اور اپنی اولاد کی شاندار زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 5 ایسی باتیں، 5 ایسے تصورات، 5 ایسے خیالات، 5 ایسی باتیں اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی زندگی بھی خراب کریں گے، ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کی زندگی بھی خراب کریں گے۔ پہلی بات، اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اپنے آپ سے یہ 5 سوالات کیجئے، یہ 5 سوالات طے کریں گے کہ آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے یا خراب گزر رہی ہے، اچھی گزرے گی یا خراب گزرے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے مسائل بہت زیادہ بڑے ہیں، اس کا حل کوئی بہت آسان نہیں ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یقین کریں، یہ بات سمجھ لیجئے، آپ کی زندگی اچھی ہونے کی امیدیں نہیں ہیں، بلکہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ کی زندگی دن بدن مزید خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مسائل ہیں وہ بالکل ہی ایکسیپشنل ہیں، بالکل ہی مختلف ہیں، ایسے مسائل تو کسی کی زندگی میں نہیں ہیں۔ کیا آپ کو میں سمجھاتا ہوں ایک مثال سے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا رائٹنگ، میں نے ان سے کہا کہ ایک ایسا سوال لکھیے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی الجھن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا حل مل جائے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کوئی ایسی بات جس نے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ سر، میرا مسئلہ تو اتنا خطرناک ہے، اتنا سیریس ہے کہ اس کا حل تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یقین کرو تمہیں تمہارے مسئلے کا حل نہیں مل سکتا۔ وہ حیران ہو کے میری شکل دیکھنے لگا۔ کیوں؟ جب انسان اپنے سوال کے سحر میں، سوال کے نشے میں اتنا گرفتار ہو جائے، اس کو اپنے سوال سے اتنی محبت ہو جائے، اس کو لگے کہ اس کے دماغ نے کوئی بہت بڑی چیز تخلیق کر دی ہے، تو پھر حل نہیں ملتا اس کا۔ کوئی آپ کو جواب دے گا تو آپ اس سے مطمئن کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا سوال بہت بڑا ہے، سوال بہت اہم ہے۔ ناظرین، اسی طرح جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے مسائل بہت بڑے ہیں، اس کا حل اتنا آسان نہیں ہے، تو ان کو حل نہیں ملتا۔ وہ اپنے مسائل کا رونا گانا گاتے رہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لوگوں کی وقتی ہمدردی حاصل کر لیتے ہیں۔ وقتی ہمدردی تو مل جاتی ہے ناظرین، لیکن اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے۔ یعنی جب آپ کسی کے سامنے بار بار مسائل کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہت بڑے مسائل ہیں، انسان آپ پر ترس کھاتا ہے وقتی طور پر۔ بعد میں اگر اس کے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں تو آپ کی کمزوریوں کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو آپ نے ان کمزور لمحات میں باتیں کی ہوتی ہیں، وہ انہی باتوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے دہرا کے آپ کو بدنام کر دیتا ہے، آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھ لیجئے کہ مسائل آپ کی ذات سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظیم دماغ دیا ہے جس کی بدولت آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بات کیجئے، ان لوگوں سے بات کیجئے جو مثبت باتیں کرتے ہیں، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ اب تو ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، آپ انہیں واٹس ایپ پہ تلاش کر سکتے ہیں، فیس بک پہ تلاش کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ان کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ان کو میسج کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں۔
ہو سکتا ہے 2 لوگ 4 لوگ جواب نہ دیں، 5واں شخص آپ کو جواب دے دے اور آپ کو ضرورت ہی اس 5ویں شخص کی ہو. تو اپنے مسائل کو اتنا بڑا نہ سمجھیں کہ آپ کو لگے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. جب اپنے مسائل کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں لگتا ہے ان کو بہت بڑی ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو وہ پرابلم اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، سولوشن اورینٹڈ نہیں رہتے. دوسری بات دوسرا سوال آپ کو یہ کرنا ہے کہ کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ کا نصیب ہی خراب ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بدنصیب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارا نصیب ہی خراب ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ میں نے اپنی کتاب شکریہ میں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب میں کیپٹل ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا کرتا تھا ستاروں سے آگے، اس پروگرام میں لوگ ہمیں کال کرتے تھے، اپنے مسائل کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا جادو کے اوپر. تو ہر شخص یہ بتانے پہ تلا ہوا ہے کہ بھائی کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، اس لیے ہماری زندگی خراب ہے. پھر ہم نے ایک پروگرام کیا ستاروں کے اوپر، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ستاروں کی وجہ سے ہمارے تو ستاروں کی چال ہی خراب ہے، تو ہماری زندگی اچھی نہیں ہو سکتی. ایک ہم نے پروگرام کیا تقدیر کے اوپر، تو اب تو لوگوں نے حد کر دی، یعنی ان کا نصیب ہی خراب ہے ہمارا. جب تقدیر ہی خراب ہے ہم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ناظرین، جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا ہمارا نصیب خراب ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب خراب بنا دیا. آپ اللہ تعالیٰ پر الزام رکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب کیوں خراب بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کو اس نے اتنا بلند مقام دیا، تو آپ کو ناپسند کرتا ہے. انسان ناپسند اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اٹس سیلف ناپسند نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بتا دیا طریقہ کہ ان باتوں پہ عمل کرو کہ زندگی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قوانین بتا دیے کن باتوں کا خیال رکھ کے زندگی کو اچھا کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین، کبھی بھی نصیب کو برا مت کہیں. نصیب کو برا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہے ہیں، وہ یہ بہت خراب عادت ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ چیزیں بہتر تو نہیں ہوگی. نصیب کو برا کہنے سے آپ اصل میں کرتے کیا ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیتے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میری زندگی خراب ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. جب تک آپ کا قصور نہیں ہے تو آپ بہتر کیسے کریں گے اپنے آپ کو؟ تو ناظرین، اپنے آپ کو مانیے، اپنے نصیب کا رونا چھوڑ دیجئے، اور اگلی 3 باتیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو بھی آپ فوکس کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ابھی تک کی 2 باتیں یہ ہیں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا نصیب ہی خراب ہے. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ مسائل کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، ان کے حل کے بارے میں کم بات کرتے ہیں. آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، وہ جب بھی بات کریں گے وہ فلاں کی برائی کر رہے ہوں گے، فلاں سچویشن کا رونا رو رہے ہوں گے، کبھی مالی مصیبتوں کا ذکر کر رہے ہوں گے، کبھی شریک حیات یا اس کے رشتہ داروں کی برائیاں کر رہے ہوں گے. اگر آپ کی زندگی میں مسائل کی تعداد زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مسائل کو زیادہ فوکس کر لیا ہے. اور جو لوگ مسائل کو زیادہ فوکس کر لیتے ہیں ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، زندگی مزید خراب ہونا شروع ہوتی ہے. یہ لا آف اٹریکشن ہے. آپ مثبت باتوں کے بارے میں سوچیں گے، مثبت باتیں آپ کے دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے الفاظ مثبت ہو جائیں گے، آپ کی زندگی مثبت ہو جائے گی. منفی باتوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے، زندگی منفی ہو جائے گی، زندگی میں مزید تکلیفیں آنی شروع ہو جائیں گی. ایک پازیٹیو بات کو فوکس کریں گے، وہ دوسری پازیٹیو بات کو اٹریکٹ کرے گی. ایک منفی بات کے بارے میں آپ فوکس کریں گے، وہ مزید 10 منفی باتوں کو اٹریکٹ کر لے گی. یہ زندگی کا سیدھا سا راستہ ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ، اپنی طاقت کے بارے میں، اپنی خوبیوں کے بارے میں کم، اپنی کمزوریوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. خطرناک بات ہے. ہم بچوں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، ہم ان کی ویکنس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. کہ میں آپ کو نفسیات کا پہلو بتا رہا ہوں، بڑا دلچسپ ہے. آپ کا بچہ بڑی محنت کرتا ہے، امتحان میں جاتا ہے، وہ 8 میں سے 7 پیپرز کے اندر A+ لے کر آیا ہے، لیکن 8ویں پیپر کے اندر، 8ویں سبجیکٹ کے اندر اس کے صرف پاسنگ مارکس آتے ہیں، اس کے 40% 50% مارکس آتے ہیں. جب آپ کے پاس رزلٹ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، تو آپ اپنے بچے سے سب سے پہلا سوال کس سبجیکٹ کے بارے میں کرتے ہیں؟ یہ گیلپ نے سروے کروایا تھا. 80% سے زیادہ والدین وہ تھے جنہوں نے کہا ہم پہلا سوال اس بارے میں کریں گے جس سے بچے کے نمبر کم آئے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ باقی سبجیکٹس میں آہستہ آہستہ اور کمزور ہونے لگ جاتا ہے. آپ جب اس سے ان سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جس میں وہ اچھے نمبر لے کر آیا ہے، تو آئندہ وہ جس میں کم لے کر آیا ہے
اس پہ محنت کر کے اس کو بھی بہتر کر لے گا. ہم بچے کو ٹینشن دے کے پریشان کر کے خراب کر دیتے ہیں اس کا آگے کا رزلٹ. یہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے. ہم کتنی خوبیوں کے مالک ہیں جس کا ہم اظہار کر سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں, کیا کمزوریاں ہیں. ناظرین, اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں سوچئے, آپ کی زندگی دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. پازیٹیو باتوں کے بارے میں سوچئے, آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اپنی نہیں, اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی بھی پازیٹیو باتوں کے بارے میں سوچئے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں شکر گزاری کا ریشو زیادہ ہے, شرح زیادہ ہے یا ناشکری کی. اگر آپ ناشکری کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, اگر آپ زیادہ شکوہ شکایت کرتے ہیں, تو یقین کریں آپ کی زندگی یقیناً عذاب بن چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شکر ادا کرو اور دوں گا, ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اگر آپ کی زندگی میں عذاب ہے, تکلیفیں ہیں, تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ناشکرہ پن آپ کی زندگی میں زیادہ ہے. اچھا, ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو شکر ادا کرتے رہتے ہیں پھر بھی زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں. ناظرین, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے نا, اگر آپ پریشان رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں شکر گزاری کم ہے. شکر گزار شخص بے چین کیسے رہ سکتا ہے؟ بے چینی شو کرتی ہے یہ بات کہ آپ زندگی میں شکر گزاری سے زیادہ ناشکری پہ چل رہے ہیں. ناظرین, ابھی ہم نے بات کی تھی نصیب کی, کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا نصیب خراب ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا نصیب خراب ہے, جو کہ نہیں ہے, تو آپ صرف یہ بات سمجھ لیجئے, قرآن شریف کی آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 3, جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں, 2 نام ہے سورت کے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر ادا کرے یا ناشکری. یعنی شکر ادا کرنا اور ناشکری کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ تمہارے پاس اختیار ہے اپنی زندگی اچھی بنانے کا اور خراب بنانے کا. شکر کرو گے زندگی اچھی ہو جائے گی, ناشکر اپن کرو گے زندگی خراب ہو جائے گی. بالکل بنیادی فارمولہ ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر شکر گزاری کا ذکر کیوں کرتا ہوں. ناظرین, میں شکر گزاری سے اس قدر کنونسڈ ہوں, ایک تو میری کتاب ہے شکریہ شکر گزاری کے موضوع پہ, میں سمجھتا ہوں شکر گزاری ہی مسائل کا حل ہے. دوسری بات ناظرین یہ ہے, میں ہی کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 60 سے زیادہ مقامات پر شکر گزاری کے بارے میں بات کی ہے. شکر گزاری کے فوائد, شکر گزاری کی اہمیت 60 سے زیادہ مقامات پر. پھر آپ یہ سوچئے, احادیث دیکھیے شکر گزاری سے بھری پڑی ہیں. آج دنیا کا ہر مذہب, ہر فلسفہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایون جو بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ شکر گزاری سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے زندگی بہتر کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہر ویڈیو میں بھی شکر گزاری کے بارے میں بات کروں تو وہ کم ہے. اور وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں, اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں عبادت کیوں کرتا ہوں؟ آپ نے ایک وجہ بتائی تھی صرف, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی تمام عبادات کا مقصد بتایا کہ یہ کہ مجھے شکر ادا کرنا ہے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں. ناظرین, اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک کہ اس پہ ہم ہر مسلسل, میں آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں, اس پہ میں نے اپنی شکریہ کتاب کے اندر میں نے شروع میں لکھا تھا کہ جب میں نے ایک بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر زیغم زمان, میں نے ان سے کہا کہ میں نے شکر گزاری پہ کتاب مکمل کر لی ہے, تو مسکرائے اور کہنے لگے بھائی شکر گزاری پہ کتاب مکمل ہو کیسے سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اپنی زندگی میں شکر گزاری لے کر آئیے, شکر گزاری ہی تمام مسائل کا حل ہے. آخری بات یہ ہے کہ کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ باقی لوگوں کی زندگی آپ کی زندگی سے زیادہ اچھی ہے, آپ کی زندگی باقی لوگوں کی جیسی زندگی نہیں ہے, آپ باقی لوگوں کی زندگی سے متاثر ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نا, تو آپ اپنی زندگی کو بہت بری طرح خراب کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ جس شخص سے متاثر ہو رہے ہیں وہ خود کتنی پرابلم میں گھرا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر خواتین کو کسی کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ ان کی زندگی, ایک میں جانتا ہوں خاتون کو کہ ان سے بڑی متاثر تھی, ان کی جو رشتہ دار تھیں, کہتی کیا زندگی ہے, وہ جو چاہتی ہیں وہ مل جاتی ہیں. لیکن بعد میں جب ان کی مسائل نکل کے سامنے آئے لوگوں کے سامنے, تو لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے. ناظرین, بعض اوقات ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں اس کی زندگی اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے اچھی ہو
لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ مستقبل میں اس کی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آج بہت خوش ہیں, ایک دم وہ آسمان سے زمین پائے رہتے ہیں. آپ اس کی طرح بننے کی خواہش کر رہے تھے, اب آپ ہاتھ جوڑتے ہیں یا اللہ میں ویسا نہیں بننا. آپ کو کیا پتا کہ مستقبل میں اس کے لیے کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تیسرے نمبر پہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آج بھی اچھا ہے, جن کا کل بھی اچھا ہوگا, جن کی دنیا بھی اچھی ہے, جن کی اخروی زندگی بھی اچھی ہوگی. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو مثبت لوگ ہیں, جو منفی طریقوں پر عمل کر کے, چالاکیاں کر کے, بیوقوف بنا کے اپنے زندگی اچھی کر لیتے ہیں, آگے جا کے وہ بڑی خراب زندگی گزارتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں آپ کو ایک سکون نظر آتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مثبت راستے پہ چلتے ہیں, جو لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچتے, جو لوگوں کو پریشان نہیں کرتے. آپ کو ان سے سیکھنا یہ چاہیے کہ ان کی کیا خوبیاں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں. سیکھیے اور ان کی خوبیوں کو سراہیے, لیکن اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے, سیکھنے کا عمل جاری رکھیے. ناظرین 5 باتوں پہ عمل کیجیے, یقین کریں آپ کی زندگی بہتر ہوگی, آپ کی اولاد کی زندگی بہتر ہوگی, آپ کی شریک حیات کی زندگی بہتر ہوگی, اور جن لوگوں سے آپ ملتے جائیں گے ان کی زندگی کو آپ خوبصورت کرتے چلے جائیں گے. اگر ہم کسی کی زندگی خوبصورت نہیں کر سکتے تو کم از کم خراب بھی نہ کریں. یہ منفی باتیں نہ رکھیں, ان مثبت باتوں پر عمل کریں, انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.